بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زنیشا سٹوری پہ آپ کا ویلکم ہے۔ کسی ملک میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جس کے پاس بے شمار دولت تھی اور بڑی جاگیر کے ساتھ ساتھ پالتو جانور بھی تھے۔ اس شخص کے 4 بیٹے تھے جن سے وہ بڑی محبت کرتا تھا، مگر اسے یہ فکر بھی رہتی تھی کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد مال و دولت کے بٹوارے میں میرے بیٹے ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں۔ اتفاق کی بات ہے، کچھ دنوں کے بعد بوڑھا آدمی ایسا بیمار پڑا کہ زندہ رہنے کی امید کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلوایا اور خاص ملازم کو 4 دیگوں کا انتظام کرنے کا کہا۔ بیٹوں کو بتایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مل جل کر رہنا، اتفاق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ میں نے تم چاروں کے لیے بڑا کچھ چھوڑا ہے۔ میری چارپائی کے چاروں پاؤں کے نیچے ایک ایک دیگ گڑی ہے جو تم اپنی اپنی پسند سے لے لینا۔ اور بیٹوں کو رخصت کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد دیگیں آ گئیں۔ ملازم کی مدد سے جو کچھ ان میں بھرنا تھا ان میں بھر دیا اور چاروں پاؤں کے نیچے گڑ دیا۔ جب امیر آدمی کو یہ احساس ہوا کہ اس کی آخری سانسیں ہیں، اس نے پھر اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، پیارے بیٹو، دولت کے لیے اکثر بڑا خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پوری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی۔ تم چاروں کو اپنے اپنے حصے کی دیگ مل جائے گی۔ میرے لیے تم سب میری آنکھوں کا تارا ہو۔ میں چاہتا ہوں آخری سانس لینے سے پہلے تم سب کو اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ چاروں بیٹوں نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ پھر امیر آدمی نے سب سے پہلے چھوٹے بیٹے کو اپنی پسند کا پایا منتخب کرنے کا کہا، پھر تیسرے بیٹے کو، پھر اسی طرح سب بیٹوں نے کہا۔ چاروں بیٹے اپنے باپ کے پلنگ کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ وہ اپنے باپ کی شفقت بھری نگاہوں کے سامنے رہے۔ بوڑھا آدمی انتقال کر گیا۔ کافی دن گزر گئے کہ تمام رسمیں ادا ہو گئیں۔ 40ویں کا ختم بھی تمام بیٹوں نے مل کر کیا۔ دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ خیر خیرات کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن چاروں بیٹوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی دیگ کو کھول کر دیکھا جائے کہ محروم باپ نے کس کو کیا دیا ہے۔ چاروں نے اپنے اپنے حصے کی دیگ کو نکالا تو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں، ایک میں سونا چاندی، مگر تیسری اور چوتھی میں کچھ نہ تھا، سوائے اس کے ایک میں مٹی بھری پڑی تھی اور دوسری میں ہڈیاں تھیں۔ جن بیٹوں کو ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے بھری دیگیں ملی وہ بڑے خوش نظر آئے، جبکہ جن بیٹوں کی دیگوں میں مٹی اور ہڈیاں تھیں وہ بڑے رنجیدہ اور ناراض نظر آئے۔ انہوں نے ایسی دیگیں لینے سے انکار کر دیا اور پرزور شکایت کرنے لگے کہ مرحوم باپ کا تو یہ کہنا تھا کہ چاروں بیٹوں کو ملکیت میں سب کچھ برابر ملے گا، کیونکہ چاروں بیٹے اپنے باپ کو انصاف پسند اور نیک دل خیال کرتے تھے۔ چاروں بھائیوں نے آپس میں لڑنے سے بہتر یہ سمجھا کہ کوئی ایسا عقل مند شخص تلاش کیا جائے تو یہ بتا سکے کہ مٹی والی اور ہڈیوں والی دیگ لے کر وہ کیا پا سکیں گے۔ جب تلاش کرنے کے باوجود کوئی نہ ملا تو سب کو یہ خیال آیا کہ بادشاہ سلامت کے دربار میں ان کے باپ کی بڑی عزت تھی، اس لیے بہتر ہوگا کہ بادشاہ کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جن کو سب کچھ ملا تھا انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بادشاہ سلامت بڑے عقل مند ہیں، ویسے بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے 2 بھائی ملکیت سے محروم رہیں، ضرور کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے۔ جو 2 دیگیں مال و دولت کے بغیر ہیں، ویسے ابا جان نے تو ہمیں اپنا پسند کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی، اب یہ ہماری قسمت تھی کہ کس کو کیا ملا۔ چاروں بھائی بڑی تیاری کر کے بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں دیکھا ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہے، شکار کو جا رہا ہے۔ چاروں بھائی آگے بڑھے۔ بڑے بھائی نے شہزادے سے پوچھا، شہزادے صاحب، ہمارے بادشاہ سلامت کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ شہزادہ بڑی بے رخی سے بولا، محل میں موجود ہیں، مگر کچھ دماغی خلل ہے۔ شہزادہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ چاروں بھائیوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھلا ایسا مہربان، خدا ترس اور نیک دل بادشاہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، آپس میں
مشورہ سے انہوں نے یہ طے کیا کہ محل تک جانا چاہیے، ہو سکتا ہے شہزادہ باپ سے ناراض ہو اور ہمیں ٹالنے کے لیے ایسا کہہ دیا ہو۔ جب وہ دربار اور محافظوں سے اجازت لے کر محل کے اندر داخل ہوئے تو ان کی ملاقات شہزادی سے ہوئی۔ چاروں بھائیوں نے شہزادی سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کہاں ہے؟ شہزادی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت اپنے دربار میں بیٹھا ہے مگر اندھا ہے۔ یہ بات سن کر چاروں بھائیوں کو بڑا دکھ ہوا اور تعجب بھی کہ شہزادے نے تو باپ کو پاگل کہا اور بیٹی نے اندھا کہہ دیا۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ چاروں بھائی کئی برس پہلے اپنے باپ کے ساتھ محل کی ایک ترکیب میں شامل ہوئے تھے۔ بادشاہ کی ملکہ بھی ان کو جانتی تھی۔ چاروں بھائی ملکہ سے ملے اور ملکہ سے بادشاہ کے بارے میں پوچھا، جس نے شہزادے اور شہزادی کی بات سے الگ ہی بات کہی کہ 12 ماہ پہلے بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ چاروں بھائی مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو ملکہ نے روک لیا اور بولی، بے شک تم بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ اپنے دربار میں ہیں، لیکن وہ میرے لیے سال پہلے مر چکا ہے۔ چاروں بھائیوں کی جان میں جان آئی۔ ملکہ نے انہیں خاص ملازمہ کے ساتھ دربار میں بھجوایا۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو درباریوں کا ہجوم نہ تھا۔ بادشاہ اپنے وزیر سے کچھ مشورہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ان بھائیوں سے پر پڑی تو وہ پہچان گیا کہ وہ مرحوم درباری کے بیٹے ہیں۔ اس لیے بادشاہ نے بڑی شفقت سے ان کا استقبال کیا اور ہاتھ سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چاروں بھائی بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو ان کے باپ کی خوبیاں بتائیں اور ان کے باپ کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایسا کرنے کے بعد انہیں وزیر کے ساتھ والی جگہ پر بیٹھنے کا کہا۔ بڑے بھائی نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت ہم ایک خاص بات کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ بادشاہ نے تمام قصہ سنا لیکن اپنے منہ سے کچھ نہ کہا، بلکہ چند لمحوں تک خاموشی سے سوچتا رہا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چاروں بھائی سوچ میں تھے کہ آخر بادشاہ سلامت کیا کہتا ہے۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ بادشاہ کی عقل مندی سارے ملک میں مشہور ہے۔ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ تمہارے باپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ یہ بات سن کر دو بھائیوں کے منہ لٹک گئے، جن کی دیگوں میں مٹی اور ریت کے سوا کچھ نہ تھا۔ بادشاہ کو یہ احساس ہو گیا۔ اس نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا، جن کو ہیرے جواہرات ملے ہیں اس کی قسمت سونا پانے والے کی اپنی تقدیر، لیکن مٹی اور ہڈیوں کی دیگ پانے والے نقصان میں نہیں۔ بادشاہ نے کہا، مٹی کا مطلب یہ ہے تمام زمینوں کا مالک یہ بیٹا ہوگا، اور ہڈیوں کا مطلب یہ کہ تمام گھوڑے، اونٹ، تمام دودھ دینے والے جانوروں کا مالک ہڈیوں کی دیگ والا ہوگا۔ بادشاہ نے جو کچھ کہا سب بھائیوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور بڑے ادب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، ہم آپ کے خادم ہیں اور ہمیشہ مل جل کر رہیں گے۔ رخصت ہوتے ہوئے بڑے بھائی کو شہزادے، شہزادی اور ملکہ کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ ایسی باتیں زبان پر لانا چاہتا ہوں جس کا تعلق عالی جناح سے ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں ہاں، جو کچھ کہنا ہے ضرور کہو۔ بڑے بھائی نے کہا، جب ہم آپ سے ملاقات کر کے آ رہے تھے تو شہزادے صاحب سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کے دماغ میں خلل کی بات کہی۔ شہزادی صاحبہ نے آپ کو اندھا اور ملکہ عالیہ نے تو آپ کو مرا ہوا کہا۔ بادشاہ نے کہا، شہزادہ، شہزادی اور ملکہ نے جو کچھ کہا میں تمہیں اس کی وضاحت بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے بتایا کہ شہزادہ اب 18 برس کا ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی تعلیم و تربیت میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے اور اس کی شادی بیاہ کے لیے جو کچھ میں چاہتا ہوں 2-3 برس تک اس کا انتظام کر لوں۔ یہ تخت و تاج اس کو سونپ کر اپنی باقی زندگی درویشی میں گزاروں، لیکن وہ ہتھیلی پر سنسوڑ جمانا چاہتا ہے، یعنی جلدی سے اس کی شادی کروا دی جائے۔ شہزادہ چاہتا ہے کہ راج پات اس کے حوالے کر دیا جائے۔ میں ابھی ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے۔ شہزادی کا معاملہ بھی مجھے فکر مند لگتا ہے۔ خیر سے وہ بھی جوان ہے، میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو میں اس کی نسبت طے کر جاؤں۔ ابھی اس کی تعلیم و تربیت بھی میرے خیال سے ادھوری ہے، لیکن وہ چاہتی ہے بس جلدی شادی ہو جائے۔
اس لیے ناخوش نظر آتی ہے۔ وہ روزانہ نظر تو آتی ہے لیکن منہ سے کچھ نہیں کہتی، یہ میری قسمت ہے۔ ملکہ نے جو کچھ کہا وہ اس لیے کہ ہم سال پہلے سیر و تفریح کے لیے جاتے، مزے مزے کے کھانے کھاتے اور باتیں بھی کرتے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ غریب لوگ بڑے جاگیرداروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ میں نے بھی زمین کاشتکاروں کو زمینیں دے کر انہیں حوصلہ دیا تو آج وہ اپنے کھیتوں اور باغوں کے مالک ہے۔ بادشاہ نے کہا آج وہ کتنی اچھی فصلیں اگا رہے ہیں اور جاگیرداروں کا گروہ انہیں ڈراتا دھمکاتا رہتا ہے۔ روزانہ بے شمار شکایتیں اور فریادیں سنتا ہوں، اور میں جب تک مظلوموں کو ظلم و ستم سے آزاد نہ کر لوں کیسے چین سے بیٹھوں گا۔ میں ہر وقت یہیں رہتا ہوں تاکہ کوئی فریادی اور بے سہارا مایوس نہ ہو۔ بے شک ملکہ کو میری کمی محسوس ہوتی ہوگی، مگر اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ تخت عیش کرنے کے لیے نہیں دیا۔ بادشاہ نے کہا جب تک سب لوگ سخی نہ ہو جائیں میرا سکھ کسی کام کا نہیں۔ بادشاہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، اور چاروں بھائیوں کو یہ احساس ہو گیا کہ واقعی ان کے ملک کا بادشاہ نیک دل، عقل مند اور عدل پسند ہے۔ چاروں بھائیوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ میری نصیحت یاد رکھنا، نیک رہو اور ایک رہو۔